اس طریقے سے الفاظوں کو توڑ مروڑ کے کہا جا رہا ہے کہ بھائی 11,000 بچے مر گئے، 6,000 عورتیں مر گئیں، یہ سب آکسفیم کے فگرز ہیں، آفیشیل سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 70% آف غازہ کو تہس نہس کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ کیسی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر 70% آف غازہ کو کہا گیا کہ آپ چھوڑ کے چلے جاؤ اپنا شہر۔ کہاں چلے جاؤ؟ آپ ایک دوسرے کیمپ میں چلے جاؤ، پھر اس کیمپ میں بم برسائیں گے، پھر کہیں گے آپ یہ کیمپ چھوڑ کے دوسرے کیمپ میں چلے جاؤ۔ اس وقت یعنی جو مجھے شرم آتی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو انسان بھی کہیں کہ اتنا برا جو ظلم ہوا ہے وہاں پر، اور اس کے باوجود بھی کسی طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جائے، اور کوئی اسرائیل کو ٹیررسٹ نہ کہے بلکہ وہ لوگ جو ریزسٹنس کر رہے ہیں انہیں ٹیررسٹ کہے۔ بالکل شرمناک بات ہے، انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں، رات کو سوتے کیسے، انہیں نیند کیسے آتی ہے، کیسے وہ بچوں کو خواب میں نہیں دیکھتے ہیں؟ جو بچے ملبے کے نیچے، ویڈیوز ہیں، ملبے کے نیچے بچہ اپنے باپ کو بلاتا ہے، بچہ مر جاتا ہے، بچے کو آواز نہیں ہوتی ہے، یہ ٹیررسٹ ہے۔ یہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہے۔ چارو جی، آپ ایک پترکار ہیں اور آپ ایک پڑھے لکھے پترکار ہیں، آپ سے بعید ہے کہ آپ ٹیررسٹ بول کے پکاریں، جبکہ انڈین گورنمنٹ کا ایسا سٹینڈ نہیں ہے۔ آپ سے یہ بعید ہے کہ آپ ایسی باتیں کریں۔ دوسری بات، جہاں تک ایران اور اسرائیل کی بات ہے، آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ایران ایک طاقتور ملک ہے، ایران کے پاس شکتی ہے، لیکن ایران کے پاس نیتکتا ہے۔ اسرائیل جب مارتا ہے تو اسرائیل سیویلینز پر حملہ کرتا ہے۔ ایران نے اپنی ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی دکھائی اور آئرن ڈوم کو توڑ کے بتایا، اور ایران کے جنرلز نے کہا یہ آئرن ڈوم جو گلاس ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ پتلا اور باریک ہے ہمارے لیے، اور ہم نے سب سے کم ویپنز کو بھی استعمال کیا ہے۔ اور ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم اگر مارنا چاہتے تو سیویلینز کو بھی مار سکتے تھے، لیکن ہم نے بم تمام سائٹس پہ بھیجے۔ پھر اسرائیل کہہ رہے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اگر نقصان نہیں ہوا تو انٹرنیشنل رپورٹرز کو آپ جانے تھے ان ایئر بیسز پہ جس کو ایران نے تہس نہس کر دیا ہے۔ ان ایئر بیسز پہ انٹرنیشنل رپورٹرز جا کے دیکھ کے بتائیں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا نقصان نہیں ہوا ہے۔ تو ایران نے نیتکتا دکھائی ہے۔ میں آپ کو کچھ فیکٹس بتاتا ہوں۔ ایران کے اندر گھس کے ایران کے کئی نیوکلیئر سائنٹسٹ کو اسرائیل نے مروا دیا۔ ایران کے اندر اسماعیل ہنیہ کو مروا دیا، ایران کے جو اسماعیل ہنیہ کو مروا دیا، ایران کے جو سیرین ایمبیسی اس پہ حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے موساد نے وہیں کے لوگوں کو، جی اس کی جانکاری مجھے ہے، موساد نے جس طرح سے وہاں کے لوگ جو کام کر رہے تھے اپنے دیش کے لیے انہیں خریدا، اور اس کے بعد وہاں پر جو کاغذ تھے انہیں لے جا کر اسرائیل کی گورنمنٹ کے ہاتھوں دے دیا تھا، اس کی جانکاری مجھے ہے۔ نہیں، میں آپ سے کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو فی الحال کی سچویشن ہے، 1985 میں حزب اللہ بنی تھی، اس نے 2000 میں لیبنان سے اسرائیل کو خدیڑا۔ اور یہ جو بار بار پروٹیسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا جواب میں دے دوں۔ اگر کوئی ملک میں 15,000 سے زیادہ بچے جیل میں بند ہوں جن کا کوئی آفیشیل ریکارڈ اسرائیل بتانے کو تیار نہیں ہو، 20 سال گھر میں گھس کے اسرائیلی پولیس آفیسرز کے ویڈیو ہیں یوٹیوب پر، ملٹری پرسنلز کے ویڈیو ہیں جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھے رہتے تھے، چکن کھاتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، ان کے منہ پہ تھوکتے تھے، پیشاب کرتے تھے ان کے اوپر، نعوذ باللہ۔ یہ ان کے ویڈیوز ہیں، ان کے ملٹری پرسنلز کے۔ اگر آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کے اوپر 40 سال سے اس طریقے سے تشدد کیا جائے، ظلم کیا جائے، اور کوئی بدلے کے لیے اگر نکلے، تو نیچرل سی بات ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اوپر کنٹینیوسلی یونائٹڈ نیشن کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، غازہ ایک اوپن جیل ہے، غازہ کا پانی ایسا ہے کہ انسان پی نہیں سکتا۔ غازہ کے اندر ایک عورت، ایک ڈاکیومنٹری ایک عورت ہے جو پریگننٹ تھی عورت، وہ صرف لائن میں کھڑے ہونے کے لیے وہ ہاسپٹل تک نہیں پہنچتی، وہ بھی مر گئی، اس کا بچہ بھی مر گیا۔ اسرائیل ایک بچی تھی، اس کو کینسر کا علاج کرنا تھا، کینسر کا علاج کرنے کے لیے اس کو کئی چیک پوسٹ گزار کے جانے پڑتے تھے، صرف یہ چیک پوسٹ گزارنے میں وہ مر گئی۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں مانوتا کی؟ اسرائیل اس وقت، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یونائٹڈ نیشن میں جب نیتن یاہو گیا، دنیا کی میجورٹی کنٹریز اٹھ کے باہر چلی گئی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، MIT میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ یہ سب پروٹیسٹ اسرائیل کے خلاف کیوں ہو رہے ہیں؟ جو یونائٹڈ نیشنز کے آفیشیل، جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے آفیشیل فگر ہے، اس کے مطابق اس وقت جو جنریشن زیڈ ہے، جن زیڈ جسے کہا جاتا ہے، اس میں 60% سے زیادہ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔
बिकॉज वो जानते हैं, देख रहे हैं इस जुल्म को। आप कैसी बातें कर रहे हैं, जेनोसाइड किया है इजराइल ने सरेआम सबके सामने। और ये महाशय जो कह रहे हैं घर से बाहर चले जाओ, कहीं और चले जाओ, अगर मैं आपको कहूंगा आपके घर पे बम गिराने वाला हूं, घर से बाहर चले जाओ, आपने जो मेहनतों से अपना घर बनाया था, घर छोड़ के चले जाएंगे, महल्ला छोड़ के चले जाएंगे, कितने महल्ले छोड़ के जाएंगे? चारू जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने पैलेस्टीनियंस इस वक्त पैलेस्टाइन में रहते हैं, उससे ज्यादा पैलेस्टीनियंस इस वक्त रेफ्यूजी हैं जो पैलेस्टाइन के बाहर रहते हैं, जो जॉर्डन में रहते हैं, जो कुवैत में रहते हैं, जो अतराफ की कंट्रीज में रहते हैं। और एक बात मैं आखिर में आपको कहना चाहता हूं, सुनिए गौर से, महात्मा गांधी और आयतुल्लाह खामेनी का स्टैंड बिल्कुल एक है। वो स्टैंड ये है कि पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द पैलेस्टीनियंस द सेम वे इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लिश एंड फ्रांस बिलोंग्स टू द फ्रेंच। ये बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है, यही आयतुल्लाह खामेनी ने कहा। इजराइल और पैलेस्टाइन का सोल्यूशन क्या है सुन लीजिए, बिल्कुल वाज़ेह सोल्यूशन ये है कि जितने पैलेस्टीनियंस रहते हैं, चाहे वो ज्यूज हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, जो ओनर्स ऑफ द लैंड है वो रिटर्न करें पैलेस्टाइन में। पैलेस्टाइन में एक गवर्नमेंट हो, वहां के लोग खुद निर्णय करें, खुद रेफरेंडम करें वहां कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वहां के लोग अपनी जितनी कौमें, जितनी नस्लें, जितने रिलीजन्स हैं, सबको इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से वहां गवर्नमेंट होनी चाहिए।